اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور اس حدیث پاک کی روح سے آج کائنات میں جتنے بھی نالج ہیں، اگر سب سے زیادہ اہمیت والا کوئی علم آج بھی مانا جاتا ہے تو وہ علم قرآن اور علم حدیث ہی مانا جاتا ہے۔ حالانکہ میں سائنس کا مخالف نہیں، گنت کا مخالف نہیں، پریاورن کا مخالف نہیں، ایجوکیشن کا قطعاً مخالف نہیں۔ قرآن حدیث سے افضلیت کیوں ہے؟ اس کو کائنات میں سب سے پہلے انسان حضرت بابا آدم جنت میں بنائے جا رہے ہیں، ابھی ان کی پیدائش ہے، یعنی ان کو بنایا گیا، اور جیسے وہ بن کے تیار ہو گئے تو فرشتوں نے پہلے ہی یہ بات عرض کر دی تھی مشورے کے طور پر۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ مولا ان کو تو انسان کو پیدا کرے گا جو قتل و غارت، خون خرابہ، فتن و فساد پیدا کریں گے، ہم تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کے اعتراضات تھے اور ان کے مشورے تھے، یقیناً یہ رب نے فرمایا اور ان کے مطابق انہوں نے جواب دیا، لیکن قدرت کا کمال دیکھیں، جواب بھی دیا تو یوں ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی یہ اہل علم جانتے ہیں قرآن میں یہ آیت اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی جو زبان بند کی تو یہ کہہ کر دی، کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی نوریوں کی زبانیں گونگ کروا دی رب نے، کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اگر تمہیں وشواس ہی نہیں کہ یہ انسان ہے کون جسے تمہیں صرف انسان نظر آتا ہے تو سن لو فرشتوں، میں تمہارے سامنے اشیاء پیش کرتا ہوں، کائنات کی ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر دی، اور یہاں ہو رہا امتحان۔ اب یہ کوئی میرا اور تمہارا یہ اسکول کا ایگزام نہیں ہے، قدرت ایگزام لے رہی ہے، اور کن کا لے رہی ہے؟ جو معصوم ہے، جو کبھی خطا کرتے ہی نہیں، بھول ہوتے ہی نہیں، لغزش بھی نہیں ہوتی، ان سے معصوم ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کے سامنے اشیاء پیش کی گئی۔ امتحان ہو گیا شروع۔ پہلا سوال ہے، کہا ان چیزوں کے صرف نام بتا دو۔ علم کی اہمیت بتا دینا تھی نا، آدم علیہ السلام کا شرف بتانا تھا، کہا صرف ان کا نام بتا دو۔ سب کے سب دیکھتے رہ گئے، ایک بھی فرشتہ کسی چیز کا نام تک نہ بتا سکا، خاموش ہے۔ اور عریضہ کیا پیش کیا؟ مولا ہمیں تو وہی معلوم ہے جو تو نے سکھایا، یعنی وہاں فرشتوں نے یہ جواب دے کر اپنا چھٹکارا لے لیا، یہی کہا مولا تو نے جو سکھایا وہی علم ہمارے پاس ہے۔ تو کہا جس انسان کے اوپر تمہارا اعتراض ہے نا اب اس کا علم سنو۔ مفسرین بیان فرماتے اسی وقت اللہ نے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام گنانا شروع کر دے۔ ایک ایک چیز کا نام اسی وقت حضرت آدم بتانے لگے، نام ختم ہوئے، اس کے بعد حقیقتیں بتانا شروع کی۔ علم مفسرین میں یہ بات لکھی ہے کہ صرف چیزوں کے نام نہیں بتائے بلکہ یہ چیزوں کی حقیقتیں بیان کی، اور جب آدم علیہ السلام ساری حقیقتیں بیان کر چکے تو رب کا حکم آیا فرشتوں جو اتنا زیادہ علم کا مالک ہو ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ آدم علیہ السلام کی یہ تفسیر کے واقعات بتاتے ہیں کہ علم وہی کائنات میں ایسی شے ہے جو لوگوں کو جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سینکڑوں پیغمبر بھیجے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہوں گے، لیکن میں اختصاراً علم کی بات بتا رہا ہوں نا، اس لیے علم کے ٹاپک پر آپ دیکھیے، وہ یوسف علیہ السلام جو جیل کی سلاخوں میں کوئی پرسان حال نہیں، قدرت کا امتحان آزمائش ہے، اسی درمیان بادشاہ خواب دیکھتا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد تعبیر بتانے والا کوئی نہ ملا، نجومی تھک گئے، کاہن تھک گئے، جتنے جانکار تھے سب تھک گئے۔ قیدیوں میں سے کسی نے کہلوایا، کہا علم تعبیر جو ہے نا وہ قید میں رہ کر یعقوب کا بیٹا یوسف جانتا ہے، یعنی علم والا اندر ہے۔ بلائے گئے، تفسیر بیان کی، تعبیر بیان کی، اور اس تعبیر پر بادشاہ اتنا خوش ہو گیا نا تو اپنا قریبی بنا لیا۔ کہاں جیل کی سلاخیں، جیل کی سلاخوں سے نکال کر کرسی بادشاہ تک انہیں کسی چیز نے پہنچایا تو قدرت نے ان کا علم تعبیر ظاہر کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا علم جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والی شے ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے علم کا احترام کیا
تو فرمایا حقیقت میں اس نے عالم کا احترام کیا، عالم کا احترام کیا تو حضور فرماتے اس نے قرآن کا احترام کیا، قرآن کا احترام کیا تو اس نے جبریل کا احترام کیا، جس نے جبریل کا احترام کیا اس نے محمد الرسول اللہ کا احترام کیا، اور جس نے محمد الرسول اللہ کا احترام کیا اس نے اللہ کی ذات والا صفات کا احترام کیا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور تعظیم کی اللہ اسے جنت کے محلات سے مالا مال فرما دے گا۔